آپ کو لگے کہ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو دعا کریں، کیونکہ دعا ہی وہ واحد راستہ ہے جس سے باقی سبھی راستے نکلتے ہیں۔ اللہ سے مدد مانگے، کیونکہ اس کے سوا کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ لوگوں کے سامنے ہر وقت رونے سے اور لوگوں سے ہمیشہ اپنے غموں کا شکوہ کرنے سے آپ کے غموں میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ لوگ آپ کو صرف سن سکتے ہیں، جبکہ اللہ آپ کو نہ صرف سنے گا بلکہ آپ کو آپ کی پریشانیوں کا حل بھی نکال کر دے گا۔ ابھی بھلے آپ کو لگ رہا ہو کہ کچھ نہیں بدلے گا، اور یہی اللہ کی رحم کی سب سے حیران کن بات ہے کہ آخر میں اللہ سب بدل دیتا ہے اور آپ کو اس دلدل سے نکال لیتا ہے جو آپ کو اپنے اندر دھسائے جا رہی ہوتی ہے۔ تو پھر دعا کرنا کبھی مت چھوڑے، کیونکہ آخر میں اللہ یا تو آپ کو وہ چیز دے دیتا ہے جو آپ کو چاہیے ہوتی ہے، یا پھر اللہ آپ کو اتنا صبر دے دیتا ہے کہ آپ اس کو نہ ملنے پر مطمئن رہ سکیں۔ یقین رکھیں آخر میں سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھار زندگی میں ایسا موڑ آتا ہے جہاں ہم سبھی سوچتے ہیں کہ اب ہم خود کو بدل نہیں سکتے، اور پھر لوگ بھی ہمیں ڈرانے لگتے ہیں یہ کہہ کر کہ اب تو بہت دیر ہو گئی، اب تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ حالانکہ اللہ کے یہاں تو کبھی بھی دیر نہیں ہوتی، اور نہ ہی اللہ نے آپ کو واپس پلٹنے کے لیے کسی خاص وقت کی شرط مقرر کی ہے کہ اس وقت پر اگر پہنچ گئے سو پہنچ گئے، اس کے بعد نہیں آ سکتے۔ جب تک آپ کے جسم سے آخری سانس نہیں نکل جاتی تب تک آپ کے پاس اللہ کو منانے کی مہلت ہے، خود کو بدلنے کا موقع ہے۔ اللہ کا دروازہ ہر انسان کے لیے کھلا ہے، تو پھر آپ نے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا۔ جیسے اللہ کا ان کے ساتھ رشتہ ہے، ویسے ہی اللہ کا آپ کے ساتھ بھی رشتہ ہے۔ اللہ جتنا ان کا ہے، اللہ اتنا ہی آپ کا بھی ہے، اور یہ حق آپ سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ اجر و ثواب کے فیصلے اللہ کے یہاں درج کی گئی انسان کی نیتوں پر اور عمل صالحہ پر ہونے ہیں، لوگوں کے تیار کردہ مردم شماری کے رجسٹروں پر نہیں۔ لوگ نہ تو آپ کا مسئلہ ہیں اور نہ ہی آپ کی دعاؤں کا، کیونکہ اللہ نے آپ کو دینے کے لیے لوگوں کی رائے نہیں مانگنی۔ لوگ کچھ بھی نہیں ہیں، یہ معاملہ صرف آپ کا اور اللہ کا ہے۔ تو جیسے اللہ نے آپ کے معاملے میں لوگوں سے مشورہ نہیں لیا، ویسے ہی آپ نے بھی اللہ کے معاملے میں کسی سے بھی مشورہ نہیں لینا۔ آپ نے دعا کرنی ہے آپ کریں، آپ نے ایک ہی دعا بار بار کرنی ہے آپ بار بار کریں۔ آپ اللہ سے تب تک مانگیں جب تک آپ کو سکون نہیں مل جاتا، سب کو بھول جائیں، کیونکہ اجر تو اللہ نے ہی آخر میں دینا ہے نا۔ تو یہ نہیں سوچنا کہ لوگ جو مانگنے سے روک رہے ہیں اگر وہ نہ ملا تو آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ اللہ سے مانگنے والے شرمندہ کبھی نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہار میں بھی جیت ہوتی ہے۔ نہ مانگ کر پچھتانے سے بہتر ہے کہ آپ ایک بار اپنی پوری کوشش کریں۔ کب کیا ہو جائے کوئی نہیں جانتا، مرضی تو ساری اللہ کی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے فتح دے دیتا ہے۔ قبول نہ ہونے والی دعا قبول ہوئی دعا سے بڑا معجزہ ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی کچھ دعائیں آپ کو توڑ دینے والی ہوتی ہیں، اور جب اللہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کی صاف نیت ہے تو اللہ آپ کو ان توڑ دینے والی دعاؤں سے بچا لیتا ہے، ان دعاؤں کے لیے جو آپ کے حق میں بہتر ہوتی ہیں، اور یہ سزا نہیں ہے۔
بلکہ اللہ کو آپ سے اتنی محبت ہے کہ وہ آپ کو غلط کا انتخاب کرنے نہیں دے سکتا، کیونکہ اکثر اوقات ہم خود ہی اپنے دشمن ہوتے ہیں اور اللہ ہمیں ہم سے ہی بچا لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی چیز کو آپ برا سمجھو اور وہ آپ کے لیے اچھی ہو، اور کسی چیز کو آپ اچھا سمجھو اور وہ آپ کے لیے بری ہو۔ یہ سب آپ نہیں جانتے، لیکن اللہ جانتا ہے۔ کیا پتہ تم جو مانگ رہے ہو وہ تمہیں اس نے عطا کرنا ہی ہو، مگر اس سے پہلے وہ تم سے بہت بڑے بڑے کام لینا چاہتا ہو سکتا ہے وہ تمہیں پہلے اپنے بہت قریب کرنا چاہتا ہو، تاکہ جب تم اپنی خواہش پا بھی لو تو اس رب کائنات کو بھول نہ جاؤ۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں تمہاری خواہش تب نصیب کرے جب تمہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو سکتا ہے نا کہ وہ تمہیں تمہاری خواہش کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ عطا کرنا چاہتا ہو۔ تو اس آزمائش کی گھڑی میں اس مالک پر بھروسہ رکھو، وہ تمہارے حصے کی خوشیاں تمہیں ضرور نصیب کرے گا۔ تمہارا صبر ہی تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے، صرف اس لیے کہ ابھی تک تمہیں منزل کا پتہ نہیں مل سکا۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم مایوس ہو کر چلنا ہی چھوڑ دو، صرف اس لیے کہ تم اب تک یہ جان نہیں سکے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا بند کر دو۔ تم جس سے رابطہ رکھنا چاہتے تھے اس سے رابطہ نہیں رہا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم اللہ سے ہی رابطہ توڑ دو۔ امید انہی کے لیے ہے جو یقین رکھتے ہیں، اور مایوسی انہی کے لیے ہے جو انتظار نہیں کرتے۔ کیوں خود کو اتنا الجھا رکھا ہے؟ ساری طاقتیں تو تمہارے اپنے ہاتھ میں ہیں۔ دعا کے لیے اٹھاؤ انہیں اور پھر دیکھو کیا نہیں ہوتا۔ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے تمہارا یہ جاننا ضروری نہیں کہ آگے کیا ہوگا یا کیسے ہوگا۔ یہ کام تم اللہ پر چھوڑ دو۔ تمہارا کام بس یقین رکھنا ہے، ممکن سے لے کر ناممکن تک، حاصل سے لے کر لا حاصل تک۔ روشنی اور معجزے تم میں چھپے ہوتے ہیں اور انہیں تم نے خود ہی ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ اللہ کوئی بھی کہانی ادھوری نہیں رکھتا، بس انداز مختلف ہوتا ہے، مگر وہ ہر قصے کو پورا کرتا ہے۔ کوئی بھی جگہ خالی ہمیشہ نہیں رہتی، اللہ اسے ہمیشہ کسی نہ کسی بہتر چیز سے بھر دیتا ہے۔ زخم کوئی بھی عمر بھر نہیں ستاتا، اللہ کوئی نہ کوئی مرہم کا ذریعہ بھیج ہی دیتا ہے۔ میں یہ تو نہیں جانتی کہ کب پوری ہوں گی، مگر میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ سنا ہے یقین رکھتے ہو؟ کیسا یقین؟ کہ جو چاہیے تھا وہ اسی وقت نہ ملا تو مانگنا ہی چھوڑ دیا، یا پھر ایسا یقین کہ یہ کہہ دیا کہ دعاؤں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا؟ یقین یہ تھوڑی ہے کہ جب مانگا ہے تبھی ملے۔ یقین تو یہ ہے کہ دعاؤں کا سلسلہ یہ سوچ کر جاری رکھا جائے کہ جب اللہ چاہے گا تب ملے گا، پھر دیکھنا سب ملے گا اور ضرور ملے گا۔ کبھی کبھی ماضی کا برا وقت یاد آتا ہے تو اپنا حوصلہ، اپنی ہمت، اپنا صبر یاد آتا ہے کہ کیسے جن چیزوں کو کبھی چھوڑنے کا دل نہیں کرتا تھا، آج وہ دل سے ایسے اتر چکی ہیں جیسے وہ ایک خواب تھا اور ایک برا وقت تھا جو ٹل گیا۔ صحیح کہتے ہیں، برا وقت ایک نہ ایک دن ٹل جایا کرتا ہے اگر اللہ کو اپنے ساتھ کر لیا جائے تو پھر سب آسان ہو جایا کرتا ہے۔
یہ ماضی کی یادیں الجھن کا شکار کر ڈالتی ہیں اور پھر ہم اسے اگنور بھی بآسانی کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم اپنی پرسکون زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ کیوں نہ ہم سب اپنی تمام پریشانیاں اللہ کے حوالے کر دیں، اس کا حل اس کے اختیار پر چھوڑ دیں اور اس سے ایک اس کی محبت کا رشتہ نبھایا جائے۔ ہمیں کوئی بھی انسان ہر روز یا ہر قسم کے حالات میں نہیں سمجھ سکتا۔ کبھی کبھی ہمارے بہت اچھے دوست بھی ہمیں سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ برے ہیں، بلکہ اس لیے کہ ہر وقت ہمیں سمجھنے کی صلاحیت ہی ان کے پاس نہیں ہوتی۔ یہ خصوصیات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے، تو اس کی امید لوگوں سے رکھنا ہی فضول ہے۔ تو جب کوئی آپ کو سمجھ نہ پائے تو اس سے بدگمان ہو کر نہ بیٹھ جائیں۔ یہ یاد رکھیں کہ وہ رب ہی بس آپ کی شہ سے بھی زیادہ قریب ہے اور وہی بس آپ کو ہر حالات میں سمجھ سکتا ہے۔ رات کے وقت آسمان پر چمکتے ٹمٹماتے انگنت تارے کتنا پیارا میسج دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ دیکھو اندھیرے کتنے ہی گہرے کیوں نہ ہوں، غموں کے بادل کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، چاہے تم کتنا ہی زیادہ ٹوٹ کیوں نہ گئے ہو، چاہے تم پر کتنی ہی زیادہ دنیا تنگ کیوں نہ ہو جائے، چاہے کتنی ہی آزمائشیں تم پر کیوں نہ آ جائے، چاہے تم کتنے ہی ناکام کیوں نہ ہو جاؤ، چاہے سارے راستے تم پر بند کیوں نہ ہو جائیں، دیکھو تم ہمت نہ ہارنا، میں ہی روشنی کرنے والا ہوں، تمہاری آزمائش کو ٹالنے والا بس میں ہی ہوں، تم مجھ پر بھروسہ رکھو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو وہ ہے جو اندھیرے کی کوکھ سے روشنی کو پھوڑ کر نکالتا ہے۔ اگر وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے نا، تو یقین رکھو تمہیں بھی اندھیروں، غموں اور آزمائشوں سے وہی نکالے گا، کیونکہ وہ القادر ہے۔ اور کیا معلوم کہ سحر قریب ہی ہو۔ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان کتنا ہے تو یہ دیکھو کہ تم مشکلوں میں صبر کرتے ہو یا شکایت۔ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تم کتنے بہادر اور کتنے کمزور ہو تو یہ دیکھو کہ ضرورت پڑنے پر تم کس سے مانگتے ہو، خالق سے یا مخلوق سے۔ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہارا مستقبل کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا تو یہ دیکھو کہ تم کتنی محنت کر رہے ہو۔ مشکلیں تو رب کا انعام ہوتی ہیں اور آپ کا رحمان رب آپ سے امتحان لے کر آپ کو بہت مضبوط کرنا چاہتا ہے، تو پھر آپ کیوں شکایتوں کے انبار لگا دیتے ہیں کہ ایسے ہو جاتا اور ویسے ہو جاتا، یہ کیوں ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر رب العالمین نے آپ کو کسی مشکل میں ڈالا ہے تو اس مشکل سے نکالنے والا بھی وہی رب ہے۔ بس اپنے رب پر پختہ یقین رکھیے کہ میرے رب نے میرے لیے سب بہتر کیا ہے۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے ہم دوسروں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، لیکن جب کبھی ہم پر مشکل وقت آئے تو ہم صبر کرنا بھول جاتے ہیں۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے ہم دوسروں کو اللہ پر یقین کی تلقین کرتے ہیں، لیکن جب کبھی ہم پر مشکل وقت آئے تو ہم یقین کرنا بھول جاتے ہیں۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے ہم دوسروں کو گناہ اور ثواب کا درس دیتے ہیں، لیکن جب ہماری بات آئے تو ہم بھول جاتے ہیں۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے ہم دوسروں کو حلال حرام میں فرق کرنے کا بتاتے ہیں، لیکن جب بات اپنی آئے تو ہم بھول جاتے ہیں۔ اپنے لیے ہم مارجن نکال لیتے ہیں، اپنے لیے ہم دلائل لے ہی آتے ہیں کہیں نہ کہیں سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے
کیا تم دوسرے لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو؟ کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں؟ قرآن صرف لفظوں آیتوں کی کتاب نہیں، تمہیں ہر آیت سے گزارا جائے گا۔ کبھی وہ رکتی سانسوں میں تم سے الحمدللہ کہلوائے گا، تو کبھی چلتی سانسوں میں الحمدللہ کا احساس جگائے گا۔ کبھی وہ کائنات کے ذرے ذرے میں کائنات سما کر رب العالمین کا رمز دکھائے گا، تو کبھی تم سے تمہارے اس رب کہنے کی آزمائش میں مبتلا کروائے گا۔ جب تم ہر جھوٹے سبب کو ترک کر کے ایک اللہ ہی کی رضا پر توکل کرو گے، تو وہ تمہارے سامنے توکل کی آزمائش لائے گا، تمہارے صبر کو آزمائے گا گلے سے یا صلے سے، تمہاری نیت کو آزمائے گا جزا کے لالچ یا سزا کے خوف سے، تاکہ تمہاری نیت اس کی رضا ہو جائے۔ ہم انسان بہت سی چیزوں اور رشتوں کو اپنا کہتے ہیں، یہ میرا ہے، یہ رشتے میرے ہیں، لیکن زندگی میں ہم اس مقام پر بھی آتے ہیں جہاں کوئی رشتہ ہمارا نہیں ہوتا۔ یہ رشتے تو کبھی بھی ہمارے نہیں ہوتے، یہ تو بس آزمائش تھے۔ ہمارا اپنا اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کب کون زندگی کے کس مقام پر بچھڑ جائے ہمیں نہیں پتہ۔ صرف ایک ذات ہماری ہے جسے ہم اپنا کہہ سکتے ہیں، اور وہ ذات اللہ کی ہے۔ ایک صرف وہی ہمارا ہے۔ اللہ سے رشتہ ایسا رشتہ ہے جو لا فانی ہے، جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ باقی ہر رشتے کو فنا ہے، چاہے وہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو۔ اس دنیا میں آنے کا مقصد لوگوں کو راضی کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ لوگوں کے نزدیک مشہور ہونا نہیں، بلکہ فرشتوں کی محفلوں میں مشہور ہونا ہے کہ وہ ہمارا چرچا اللہ کے سامنے جا کر کریں۔ اللہ کو راضی کر لو۔ لوگوں کا کیا ہے، لوگ کبھی راضی نہیں ہوتے، اور اللہ تو اتنا سخی، اتنا اعلیٰ ظرف ہے کہ وہ ماضی کے گناہوں کا سایہ بھی نہیں رہنے دیتا، تانا بھی نہیں دیتا، احساس بھی نہیں دلاتا۔ کچھ خطاؤں کو، کچھ دعاؤں کو، کچھ باتوں کو اللہ کے ساتھ راز رکھا کریں۔ وہ ایسا رازدار ہے جس سے مخلص کوئی بھی نہیں۔ اللہ سے باتیں کرنے کی عادت ڈال لیں اور اللہ سے دوستی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ تو تمہارے لیے وہ دروازے بھی کھول دیتا ہے جس کا نہ تمہیں گمان ہوتا ہے اور نہ ہی تم نے کبھی اس پر دستک دی ہوتی ہے، تو پھر وہ کیسے ان دروازوں کو نہیں کھولیں گے جن پر مسلسل تمہاری دعاؤں کی دستک ہو۔ تو بس صبر کرو اور انتظار کرو، کیونکہ وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دیتے ہیں۔ وہ اپنے بندوں کو ناممکنات راستوں سے نکال کر ہی ممکنات راستوں کی طرف لاتے ہیں۔ تمہارا رب تمہارے لیے بہت بہترین فیصلے کرتا ہے۔ وہ تمہیں کبھی اکیلا بے بس نہیں چھوڑتا۔ کچھ لیتا ہے تو اس سے بہترین دیتا ہے، اور اگر تمہاری زندگی میں کچھ لاتا ہے تو ایک مصلحت کے تحت، تو کیا پھر تم اپنے رب سے زیادہ جانتے ہو؟ نہیں نا۔ تو اپنے رب پر یقین رکھو اور ہر فیصلے میں اسی سے مدد مانگو۔ وہ سنتا ہے تمہاری آواز جب تم اسے پکارتے ہو، وہ دیکھتا ہے تمہیں جب تم آسمان کو تکتے ہو، اس انتظار میں کہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا، صبر مل جائے گا ان چیزوں پر جو تمہیں دکھ اور تکلیف پہنچاتی ہیں، جو ہر لمحہ تمہیں اذیت میں مبتلا رکھتی ہیں۔ جب اس انتظار میں اس پر یقین رکھتے ہیں
کہ کبھی نہ کبھی سب ٹھیک ہو جائے گا، تو یقین رکھو ہر دن ایک جیسا نہیں ہوتا۔ جو چیز تم نے کھوئی ہے اس کے بدلے اللہ تمہیں بہتر سے گزار کر بہترین سے نواز دے گا، اور یقین کرو یوں تمہیں اپنے صبر کا ہر صلہ مل جائے گا، اور تمہارا دل ان چیزوں کی گرفت سے آزاد ہو جائے گا جن کی وجہ سے آج تم بے سکون اور اذیت میں ہو۔ کبھی کبھی ہم صبر کے جس مقام پر ہوتے ہیں وہاں پہ بہت کچھ برداشت کر کے گزرے ہوتے ہیں، اور پتہ ہے یہ مقام انسان کو سمجھدار بنا دیتا ہے، لوگوں کے رویوں کی سمجھ آنے لگ جاتی ہے، لوگوں سے دور اللہ سے دوستی کر لینے کا دل چاہتا ہے، دل چاہتا ہے کہ وہ سب کریں جو اللہ کو پسند ہے، اللہ کو دل سے تھام لیں، دل کا تعلق بنا لیں، ایسے دل سے تھام لیں جیسے اللہ نے تھام لیا تھا جب دل نے تڑپ کر سجدہ کیا تھا، جب میں کسی منزل کی تلاش میں تھی اور راستے سب دھندلائے ہوئے تھے۔ اس مقام پہ مجھ سے ہونے کا یقین ہونا تو الگ بات ہے، دل کو بس یہی سکون ہوتا ہے کہ بس اللہ واقف ہے۔ پھر جہاں دل یہ کہتا ہے وہیں یہ گواہی بھی دیتا ہے کہ وہی مالک ہے، ان ساری مشکلوں سے وہی نکالے گا، مجھے قدم قدم چلا کر اسی راستے پر لے جائے گا جس سے میں بھٹک گئی تھی، اپنے راستے پر لے جائے گا۔ دل کو یہ اطمینان رہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے اتنا تو راضی ہے جو مجھے مانگنے کی توفیق تو دے رہا ہے۔ زندگی میں کچھ باتیں، یادیں اور دکھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا، وہ دکھ جو بتائے نہیں جا سکتے، وہ دکھ جو تہجد کے سجدوں تک لے آتے ہیں، وہ جو رات کو جگائے رکھتے ہیں، جو اللہ سے دل کا حال کہنے پر مجبور کر دیتے ہیں، وہ باتیں جو اللہ کو بتانے کے لیے ہم ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ وہ دکھ اصل میں دکھ نہیں ہوتے، مجھے لگتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے بات کرو، اسی لیے یہ وقتی درد دیتا ہے تاکہ تمہیں مستقل درد سے بچا سکے۔ اصل میں وہ تمہیں خود کے قریب کرنا چاہتا ہے۔ پتہ ہے صبر کی انتہا کیا ہے؟ اس وقت بھی صبر کرتے رہنا جب لگ رہا ہو کہ اب کچھ نہیں بچا، سب ختم ہو گیا، اب آنکھوں میں اور آنسو نہیں بچے، اب دل میں اور برداشت نہیں رہی، اب میں گر جاؤں گی، میرے قدم لڑکھڑا رہے ہیں۔ ہم صبر کو آسان سمجھتے ہیں، لیکن صبر ہرگز آسان نہیں، یہ بہت بڑی قربانی ہے، اسی لیے صبر اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ جب اللہ کچھ دے کر آزماتا ہے تو وہ تمہارا اللہ کا شکر ادا کرنا اور اس کی عطا کردہ شے کی تمہاری نظر میں قدر آزماتا ہے، اور جب وہ کچھ لے کر آزماتا ہے تو تمہارا اس کی ذات پر یقین اور صبر آزماتا ہے۔ اختتام میں سب کچھ تمہارا ہی ہوگا، بس تمہیں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اس کے انداز میں اور اسے راضی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کی رضا میں خود کو راضی کیا جائے، اور تم دیکھو تو ہر چیز میں ہی تمہیں اس رب کا حق تمہارے واسطے دکھے گا، وہ جو ہر گھڑی تم پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ کیا تمہارے غموں سے غافل ہوگا؟ وہ تو محض چند گھڑی تمہیں آزما رہا ہے، اور تم دیکھنا بہت جلد وہ تمہارے واسطے بہت آسانیاں فرمائے گا انشاءاللہ۔ میرے تمام ویورز کے لیے میری دل سے دعا ہے، جن دعاؤں کی قبولیت کے لیے آپ صبر کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں،
اللہ پاک جلد از جلد ان تمام دعاؤں پر اپنا کن فرما دے، آمین۔ ویورز، ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور ویڈیو اچھی لگتی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے کامنٹ ضرور کیا کریں۔ جزاک اللہ۔